اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم مدینہ عربک ریڈر بک 2 کا سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ الدرس الاول لیسن نمبر 1 بیتی میرا گھر۔ تو جیسے ہم چھوٹی کلاس میں تھے، جب بچپن میں ہم نے پڑھنا شروع کیا، انگلش پڑھنی شروع کی یا اردو پڑھنی شروع کی، ٹیچرز آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے کہتے تھے، اور جب ہمیں جملے بنانے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے ایسے مضمون لکھنے کے لیے دیے جاتے تھے۔ اس لیسن میں آپ کو کیا پیراگراف کی شکل میں مضمون لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس سے بنتا ہے پیراگراف؟ ہمیں پتہ ہے کہ پیراگراف بھی جملوں سے مل کر ہی بنتا ہے، اور الحمدللہ آپ کو یہ سارے جملے آتے ہیں۔ کیونکہ یہ ابتدا کی گئی ہے جملہ اسمیہ سے، اور الحمدللہ ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں۔ صرف آخر میں ایک لائن ہے جس میں 2 جملے نظر آ رہے ہیں جس میں فعل ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو فعل بھی کروا دوں گی۔ آج کی کلاس میں ہم صرف اس چیپٹر کو انالائز کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک ضمائر کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ضمائر کیسے یوز ہوتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ضمائر کون سے اسم ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں۔ معرفہ کی جو 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں ضمائر آتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ ضمائر سب سے زیادہ اسٹرانگ معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر میں بھی اسٹرانگ معرفہ میں بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ معرفہ کون سے ہوتے ہیں؟ متکلم کے ضمائر۔ ضمائر جب ہم نے پڑھے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمائر کے 5 چارٹ ہیں عربی زبان میں۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ کلمہ ہے، اور کلمے کی 3 اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ اسم، فعل، حرف۔ اس میں ضمائر کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ اچھا، ضمائر اسم ہوتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسم کے 4 پہلو ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اعراب۔ تو ضمائر کیونکہ اسم ہے تو اس کے بھی اعراب ہوں گے۔ تو ضمائر کے اعراب 3 کون سے بنتے ہیں؟ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل چینج نہیں کرتے۔ جیسے الذی، الذی کی اگر اعرابی حالتیں پوچھی جائیں تو حالت رفع میں بھی الذی، حالت نصب میں بھی الذی، اور حالت جر میں بھی الذی رہتا ہے۔ ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں، لیکن ضمائر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ حالت رفع میں کسی اور طرح کے ہوتے ہیں، حالت نصب اور جر میں کسی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ضمائر کی 3 کیٹیگریز کون سی ملی کہ حالت رفع یا مرفوع ضمائر کچھ اور ہوتے ہیں، حالت نصب میں یا منصوب ضمائر کا ہمیں علیحدہ چارٹ ملتے ہیں، اور مجرور کا علیحدہ۔ مرفوع کیٹیگری میں بھی ہمیں 2 چارٹس ملتے ہیں ضمائر کے۔ منفصل، منفصل کون سے ہوتے ہیں؟ اچھا، ضمائر کی تعداد پہلے میں بتا دوں تو ضمائر کی تعداد ہوتی ہے 14، یعنی ہر کیٹیگری میں، ہر چارٹ میں آپ کو 14 ضمائر ملیں گے۔ پھر منفصل میں کون سے ہوتے ہیں؟ چارٹ ماشاءاللہ آپ سب کو آتے ہیں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اور متصل میں کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو آپ کے فعل کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں فعل، فعل ماضی بھی، فعل مضارع بھی۔ یہ آپ کو منفصل کے نام سے ہی نظر آتا ہے کہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں۔ ڈیٹیچڈ کا مطلب کسی کلمے کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے۔ اور مرفوع ضمائر کی دوسری کیٹیگری متصل ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کسی کلمے کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، اٹیچڈ۔ اب آگے چلتے ہیں منصوب، حالت نصب والے ضمائر۔ تو حالت نصب میں بھی ہمیں 2 ضمائر ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ایک ہوتے ہیں منفصل جو علیحدہ سے آتے ہیں، ڈیٹیچڈ، اور ایک ہوتے ہیں متصل جو جڑ کر آتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ۔ زیادہ استعمال اس کا ہے، اس کا بہت کم استعمال ہے۔ یہ بھی 14 ہیں، ضمائر ہمیشہ 14 ہوں گے، یہ بھی 14 ہے۔ اچھا، ضمائر منصوب متصل ضمائر کون سے ہیں؟
हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना। तो ये आपके हमेशा जुड़ के आएंगे। और कौन सी हालत में होंगे? हालत नसब में। अब ये ज़माइर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये भी आगे दो जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक आते हैं आपके फेल के साथ, ठीक है, दोनों फेल के साथ, माजी मुजारे दोनों के साथ। और दूसरे आते हैं आपके इन्ना व अखावातुहा के साथ। ये अभी सिर्फ आप नाम याद रख लें, ये इसी बुक में आपको नजर आएगा। जो मुनफसिल ज़माइर होते हैं, ज़माइर मंसूब मुनफसिल, वो होती हैं जो ईया इन ज़माइर के शुरू में लग जाता है, ईया, और आगे सारे ज़माइर ऐसे ही लगे जाते हैं। जैसे ईयाहू, ईयाहुमा, ईयाहुम, ईयाहा, ईयाहुमा, ईयाहुन्ना, ईयाका, ईयाकुमा, ईयाकुम, ईयाकी, ईयाकुमा, ईयाकुन्ना, ईया और ईया ना। तो नाम से पता चल रहा है कि ये डिटैच्ड होते हैं, मुनफसिल। मैंने यहाँ लिख दिया ना, डिटैच मुनफसिल, अलहदा से आते हैं, होते ये भी नसब में है। और ये भी आपको ज़्यादातर जुमला, बल्कि नज़र ही आपको जुमला फेलिया में ही आते हैं। आगे चलते हैं। और तीसरे ज़माइर होते हैं जो हालत जर में होते हैं, जिनको हम मजरूर कहते हैं। उसमें एक ही चार्ट है, और वो हमेशा मुत्तसिल, अटैच्ड, जुड़ कर आते हैं। और वो भी कौन से हैं? यही, ये वाले, ये और ये सेम है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना। अब मरफू ज़माइर कहाँ यूज होंगे? वहां यूज होंगे जहां हमें इसम हालत रफा में चाहिए। मंसूब ज़माइर कहाँ यूज होंगे? मंसूब ज़माइर वहां यूज होंगे जहां पर वो इसम, वो ज़मीर की नसब में होगा। और मजरूर ज़माइर की कहाँ यूज होता है? जहां वो इसम, ज़माइर किसी इसम की जगह आते हैं ना, जहां वो इसम हालत जर में होगा। अभी तक हमने जुमला इस्मिया पढ़ा है। तो जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा है कि जुमला इस्मिया दो अज्जा से मिलके बनता है। एक होता है मुब्तदा, और उसके साथ होती है उसकी खबर। और मुब्तदा हमें पता है कि वो कौन सी हालत में होता है? हालत रफ़ा में, यह मरफू होता है। अगर मैं कहती हूँ हामिदुन सालिहुन, जुमला इसमें बन गया, हामिद नेक है। अगर मैंने इस इसम को रिप्लेस करना है ज़मीर के साथ, तो हामिद की जगह ज़मीर कौन सी आएगी? हुआ। क्यों आएगी हुआ? ये हमारे पास चार्ट है ज़माइर का। हमें पता है कि मुब्तदा कौन सी हालत में होता है? मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। तो अब ये जो चार्ट है, हम हालत रफ़ा वाले ज़माइर पकड़ेंगे, नसब वाले पकड़ेंगे कि जर वाले? जाहिर सी बात है कि आपका मुब्तदा हालत रफ़ा में है, तो हम ये चार्ट पकड़ेंगे। अब इस चार्ट में भी दो हैं, या तो मुनफसिल है, अलहदा, डिटैच्ड, या मुत्तसिल। तो मुब्तदा अकेला है, इसका मतलब हमें कौन सी चार्ट चाहिए? मरफू का ये वाला हिस्सा। और दूसरी बात, हमें वैसे भी पता है कि जो मुत्तसिल ज़माइर है वो तो हमें मिलेंगे ही फेल में। तो मुब्तदा तो फेल नहीं है ना, मुब्तदा फेल होता भी नहीं है, कभी मुब्तदा फेल नहीं होता। ठीक है, खबर आ सकती है फेल। तो अभी हमने कैसे चूज किया चार्ट? क्योंकि हमें पता था हमारा मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है और वो मुनफसिल है, अलहदा है। तो हम ये वाला चार्ट पकड़ेंगे। अब इस चार्ट में 14 ज़माइर हैं। हामिद को रिप्लेस किससे करेंगे? वाहिद मुजक्कर गायब की ज़मीर हुआ से। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? हुआ सालिहुन, वो नेक है। क्योंकि वाहिद था, हामिद वाहिद था, ये भी वाहिद है। हामिद मुजक्कर था, ये मुजक्कर है। एक हमें कौन सा फिर चार्ट चाहिए अभी तक के लिए? मरफू ज़माइर का, और वो माशाल्लाह आप सबको आता है 14 ज़माइर का। और दूसरा चार्ट हमें क्या चाहिए? दूसरा चार्ट हमें चाहिए मजरूर ज़माइर का। मजरूर ज़माइर का क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जो चार मरकबात पढ़े हैं, उसमें से जो मरकब इजाफी होती है उसका मुजाफिल हालत जर में होता है। जैसे मैं कहती हूँ किताबु हामिदिन। अब ये किताबु मुजाफ क्यों है? क्योंकि इसका इराब भी हल्का है, दो पेश नहीं है, और अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ी निशानी होती है मुजाफ को पहचानने की। और उसके बाद लाजमी उसके बाद आने वाला इसम हालत जर में होगा। अब मैंने किताबो हामिदिन, हामिद की किताब कहने की बजाय मैंने कहना है उसकी किताब। तो हामिद को रिप्लेस करना है ज़मीर से, ज़मीर से रिप्लेस करना है। तो चलें ज़माइर के चार्ट पे देखते हैं। ज़माइर के चार्ट पे हमने देखना है, तो ये तो मजरूर है ना, क्योंकि मुजाफिल है तो होता ही मजरूर है। तो रफ़ा के ज़माइर तो नहीं देखेंगे, नसब के भी नहीं देखेंगे, कौन से देखेंगे? मजरूर। आपको ये पता है कि मजरूर ज़माइर होते ही मुत्तसिल है। यहाँ पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना कि मुनफसिल लें कि मुत्तसिल। मजरूर ज़माइर होते ही मुत्तसिल हैं। इसका मतलब है हामिद को इस चार्ट में हमने रिप्लेस करना है। अब हामिद वाहिद है, मुजक्कर है, तो इसके अगेंस्ट ज़माइर में हमें क्या मिलता है? हु, वाहिद मुजक्कर। तो हामिद को रिप्लेस करेंगे हु से, तो ये बन जाएगा किताबु
ہو، اور جب ہا پیش ہو سے پہلے دمہ یا فتح آ رہی ہوتی ہے تو الٹا پیش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تجوید کا رول ہے، اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مرکب اضافی میں، یہ ہمارا مرکب اضافی ہے، ہمیں مرکب اضافی میں جب مضاف کے بعد ضمیر نظر آئے گی تو لازمی وہ کون سی ضمیر ہوگی؟ مجرور متصل. یا اگر ہمیں ریپلیس کرنی پڑے گی تو ہم اس اسم کو مجرور متصل کے چارٹ میں جا کے ریپلیس کریں گے. اور دوسرا ہمارے پاس کہاں مجرور متصل ضمائر کا استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حرف جارہ کے بعد. جیسے میں کہتی ہوں فی المسجدی، اس کا مطلب ہے مسجد میں. اب میں نے یہ المسجدی کو ریپلیس کرنا ہے. المسجد ہمیں پتہ ہے مذکر ہے اور واحد ہے، جو حرف جارہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے ہمیں کون سے ضمائر کی لسٹ میں جانا چاہیے؟ کیا حالت رفع والی؟ مرفوع نہیں. کیا منصوب؟ نہیں، منصوب تو آپ کو چاہیے فعل میں ہے، یا انا وخواتہ ہمیں چاہیے. تو کیا مجرور؟ جی مجرور، کیونکہ ہمارا المسجدی مجرور ہے. اور مجرور میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، متصل جڑ کے آتی ہیں، یہ ضمائر علیحدہ سے نہیں آتی ہیں. تو فی کے بعد المسجد، مسجد واحد ہے مذکر ہے، تو ہم اس کو کس سے ریپلیس کریں گے؟ ہو سے. لیکن یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ تجوید کا ایک رول آتا ہے کہ یا ساکن کے بعد پیش نہیں آتا، زیر آتا ہے، تو یہ لے گا فی ہی. تو ان شارٹ اگر آپ کو مبتدا نظر آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ضمائر مرفوع ہیں اور منفصل ہیں. اور اگر آپ کو مرکب اضافی میں مضاف الیہ یا جار مجرور میں اسم مجرور نظر آئے گا ضمائر کی شکل میں، تو وہ ضمائر کون سی حالت میں ہوں گے؟ وہ ہوں گے مجرور متصل. تو اب ہم لیسن شروع کرتے ہیں. لیسن نمبر 1. جی کون پڑھے گا؟ امبر آ جائیں. بیتی میرا گھر. سب سے پہلے تو امبر آپ اس کو انالائز کریں، یہ بیتی کیسے بنا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے ویری جو گڈ. کہ ہوتا بیتو، اور پھر اس کے آگے جیسے امبر، امبر کا گھر، پھر میں اپنے لیے پھر ریفر کر رہی ہوں تو وہ اس لیے یا متکلم. تو ابھی اس کو اگر ہم سپلٹ کر کے لکھیں گے تو یہ بنے گا بیتو اور یا بیتو اور یا متکلم. تو اور آپ پھر مجھے یہ یہ بتائیں، یہ تا کی نیچے تو زیر آ گئی، یہ تو پیش ہونا چاہیے تھا. یا متکلم اپنے سے پہلے ہمیشہ زیر لیتا ہے، جی ویری گڈ ماشاء اللہ. یا متکلم اپنے سے پہلے ہمیشہ کسرہ لیتی ہے، کسرہ لیتا ہے. باوجود اس کے کہ آپ کا مضاف ابھی بھی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے تو امبر کیا اعرابی حال حالت ہوگی اس کی؟ اگر اکیلا بیتو دیکھیں گے تو وہ حالت رفع میں ہے. یہ آپ نے اور اکیلا کیوں کہا؟ کٹھا بھی جی دیکھیں گے تو بھی آپ نے رفع میں ہی مضاف کی کہلاتا ہے. حالت. جی جب بھی آپ کو مرکب اضافی کی اعرابی حالت مضاف پوچھی پہ جائے گی آپ کمنٹ نے کریں گے. مضاف کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، مضاف اور کی مضاف کی ادھر حالت تا پیش تو ہی تھی، لیکن یا متکلم نے اس کو کسرہ دے دیا. تو امبر بتائیں اس اعراب کو جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا کہتے ہیں؟ تقدیری. تقدیری. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ اب کہیں پہ اور استعمال ہوئے تو بیسک سٹینڈرڈ فارم میں جی اسٹینڈرڈ فارم میں. ڈیفالٹ فارم جو ان سے ہوتی ہے ڈیفالٹ جب بھی فارم. آپ، ہاں جب بھی کسی اسم کو لکھتے ہیں تو ڈیفالٹ فارم حالت رفع میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جی بیتو ہی آئے گا. اگر اس کے اوپر کوئی عمل ہوگا، اس سے پہلے کچھ ہوگا، حالت نصب میں کیوں جاتا ہے اسم؟ ابھی میں نے آپ کو نہیں پڑھایا، انشاءاللہ اس بک میں سٹارٹ ہو جائے گا. اور حالت جر میں کیوں جاتا ہے؟ جب اس سے پہلے اس سے حرف پہلے جارہ آ حرف رہا ہے. تو اس سے جارا پہلے ہوتا حرف جارہ بھی نہیں آ رہا، اس سے ہے. پہلے ایسا کوئی عامل نہیں آ رہا جو اس کو نصب دے. تو اسٹینڈرڈ فارم اگر آپ کو اکیلا اسم نظر آتا ہے تو وہ حالت رفع میں آتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ شروع کریں. حاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے. حاذا مبتدا ہے اور بیتی میرا گھر یہ اس کی خبر ہے. یہ پورا مرکب اضافی ہے. ہوں حاذا مبنی ہے لیکن ادھر محلن مرفوع. بیتی نقرہ. نہیں امبر یہ نہیں، یہ مرکب اضافی کے وجہ سے مضاف الی المعرفہ یہ بھی تو مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے؟ معرفہ ہو گیا یہ. جی تو یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی یہ معرفہ خبر ہے. بھی معرفہ ہے کیوں. جی تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ آپ کا جو مبتدا ہے وہ کیا مبتدا ہے؟ بھی وہ معرفہ معرفہ ہے ہے اور اور خبر حالت بھی رفع میں معرفہ ہے. ہے. اور آپ کی خبر بھی معرفہ ہے اور حالت رفع میں. حالت رفع حالت میں ہے. رفع میں تو لازمی ہوگا، 100% جی ہوگا. لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ایکسیپشن آ گیا کہ آپ کی خبر نکرہ ہونے کی بجائے معرفہ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا 90% آپ کی خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن آپ کی معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اب کیوں معرفہ ہوئی ہے یہاں پر؟ یہ کیونکہ پوزیسڈ وہ مرکب جی اضافی جی کے وجہ جب سے. آپ اپنے اسم کو، یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا نا نکیرہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کو اجازت ہوتی ہے، آپ معرفہ لا سکتے ہیں. جیسے اگر میں کہوں ہوا خالدن، وہ خالد ہے،
اب یہ ہوا خالدون، یہ بھی ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہی ہے، یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اب اس کو ہم نکرہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو جہاں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے نا، وہاں آپ کو اجازت ہے آپ معرفہ لگا۔ اب آپ کہہ رہی ہیں میرا گھر ہے، تو میرا گھر تو ہے ہی معرفہ، کیونکہ آپ اپنے گھر کو کہہ رہے ہیں، پوزیس اسپیسیفک ہو گیا۔ ہوگی مرکب اضافی، ریممبر، کافی یاد رکھیں، مرکب اضافی ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اگر میں لکھوں کتابو، ہمیشہ پوزیس میں معرفہ نہیں ہوگا، موسٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہے۔ کتابو ولادین اگر میں لکھ دوں تو یہ ہاں غلط تو نہیں ہے نا؟ exactly، یہ یاد آ گیا جی، یہ نکرہ ہی ہے، تو یہ تو رائٹ، نکرہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کا لگتا ہے مضاف الیہ نکرہ ہے۔ مضاف الیہ نکرہ ہے جب جی۔ مضاف الیہ نکرہ ہوتا ہے تو مضاف نکرہ، اگر مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے تو مضاف معرفہ، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مرکب اضافی ہے تو اس لیے نکرہ ہے، نو۔ لیکن آپ کا گھر ہے نا، آپ اپنے گھر کی بات کہہ رہی ہیں، ہاذا بیت، تو آپ کا گھر تو لازمی دنیا کے سارے گھروں میں سے کوئی ایک خاص گھر ہے نا، تو یہ تو ہوگا ہی معرفہ۔ تو ادھر آپ اس کو نکرہ نہیں کر سکتے، تو آپ کو الاؤ ہے کہ آپ معرفہ خبر لے آئیں، ضمائر تو ہوتے ہی معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ بیتی امام المسجدی، میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ سامنے ہے۔ بیتی اس میں مبتدا ہے، ہم اور امام المسجدی اس میں آئی تھنک ظرف پلس مضاف الیہ کو تو ہم خبر ہی کہیں گے، یا جی متعلق۔ بالکل، ظرف پلس مضاف الیہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو یہاں کوئی خبر نظر آ رہی ہے جس کے اس کو متعلق کرنا ہے؟ نہیں، جب بالکل جب خبر موجود نہیں ہوتی پھر تو یہ قائم مقام خبر بن جاتی ہے نا۔ تو اب اس کو کہیں گی مرکب اضافی یا ظرف پلس مضاف الیہ، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن موسٹلی ظرف اس لیے کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اصلی والا مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام شبہ جملہ خبر۔ آگے کریں۔ بیتی جمیلن، میرا گھر خوبصورت ہے۔ بیتی مبتدا اور جمیلن خبر، بیتی معرفہ ہے اور جمیلن نکرہ ہے۔ فیہی حدیقۃ صغیرۃ، اس میں چھوٹا باغیچہ یا باغ ہے۔ اچھا تو مجھے بتائیں کہ حدیقۃ صغیرۃ، تو یہ معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ حدیقۃ صغیرۃ مرکب توصیفی ہے، اور یہ پورا پورا نکرہ ہے۔ تو پھر آپ نے ایک کیوں نہیں ڈالا ترجمے میں؟ ایک، اوکے، اس ہم، میں ایک چھوٹا گارڈن ہے، اس باغیچہ میں ایک ہے۔ چھوٹا باغ ہے۔ ابھی ایک منٹ ٹھہریں ذرا، یہ جو ہم نے بنایا تھا امام المسجدی، جی، امامہ سامنے، المسجدی مسجد، اس مسجد کو ریپلیس کریں ضمائر سے۔ ضمائر تین کی تین کیٹیگریز کیٹیگریز ہیں، کون سی ہیں؟ جی۔ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ المسجدی کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ مجرور میں مجرور، مجرور 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 میں میں آپ کو کتنی کیٹیگریز ملتی ہیں؟ متصل، منفصل؟ نہیں، ٹوٹل ایک، خالی ایک، متصل، کون سی؟ متصل۔ تو مجرور میں مجھے بتائیں متصل، کہ المسجد کو اگر آپ نے ریپلیس کرنا ہے ضمائر ہو سے، سے تو آپ کون سے؟ کریں گے، ہو ہو، سے۔ تو اس کو کیا بنائیں گے؟ امام المسجدی کو کیا بنائیں امامہ گے؟ ہو۔ امامہ ہو، ویری گڈ۔ اب ہو پہ تو پیش آ رہی ہے، اب کوئی دیکھے اور کوئی وہ ہو پہ تو پیش آ رہی ہے، حالت رفع میں ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گی؟ نہیں، یہ کیونکہ مبنی ہے، لیکن یہ مجرور ضمائر جی یہ فارم لیتے ہیں، یہ ٹیبل سے جی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس ضمائر اس ٹیبل میں سے جو بھی ضمائر اٹھائیں گی وہ مجرور ہے، کیونکہ مبنی ہے نا، اعراب شو نہیں کرتا، جی، ویری گڈ۔ اب اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، فی ہی۔ اب مجھے یہ بتائیں، فی ہی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے؟ یہ گھر کے لیے واپس ریفرنس نہیں نہیں، ابھی میں نے لوٹانے کو نہیں کہا، ابھی مجھے بتائیں اوکے، یہ کوئی مرکب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کوئی مرکب ہے؟ یہ جار مجرور ہے، جار آ، مجرور ہے، مرک ٹھیک ہے۔ جی، فی پلس ہی، یہ ہی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ گھر کی طرف، گھر کی۔ تو اصل میں اس میں کیا تھا؟ فی، اور یہاں پہ کیا تھا؟ البیتی، فی البیتی، رہتی، ٹھیک ہے۔ جی کیا جی۔ آپ فی کو 14 ضمائر کے ساتھ لگا دیں گی؟ فی فی ہی، ہما، فی ہم، فی فی ہم، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی فی ہا، ہما، فی ہننا، اس کے بعد فی کا، ہم فی کما، فی ہم کن، فی کم، ہم فی کی، فی کما، فی کننا، فی یی، فی فی یہ نہیں، فی یا، نہیں، دو یا فی ہو رہی یا، ہوگی نا کٹھی، فی یا، اوکے، فی، فی یا، میں لکھ اور دیتی ہوں، فی نا۔ فینا، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز نئی بتانے لگی ہوں، فی ہی حدیقۃ صغیرۃ۔ جی، پلیسمنٹ آف خبر، کین خبر کم ان دا بگننگ آف اے سینٹینس؟ کیا خبر ایک سینٹینس کے شروع میں آ سکتی ہے؟ ہم بک 1 میں پڑھا تھا کہ خبر سٹارٹ میں بھی آ رہی تھی۔ کین اے سینٹینس اسٹارٹ وتھ خبر انسٹیڈ آف مبتدا؟ یس۔ کیسے؟ آگے اگزامپلس آپ کے سامنے ہیں۔ پلیسمنٹ آف خبر، وی ہیو سین مبتدا کمس فرسٹ اینڈ خبر کمس سیکنڈ۔ ایسے ہی ابھی تک ہم جملے بناتے ہیں، الطالب فی الفصل، الطالب حالت رفع میں ہے، باپ پیشگو سے پتہ چل رہا ہے، اور معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، الطالب مبتدا ہے، فی الفصل
اب یہ کیا ہے؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر، خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن کے شبہ جملہ خبر۔ طالب علم کلاس میں ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ۔ اسی طرح الکتاب علی المکتبی، الف لام معرفہ ہے، الکتاب باپشبو آپ کو بتا رہا ہے یہ حالت رفع میں، یہ مبتدا ہے، علی المکتبی کیونکہ ادھر خبر موجود نہیں ہے، خبر کی غیر موجودگی میں جار مجرور قائم مقام شبہ جملہ خبر۔ The question is, can مبتدا be delayed and comes at second place؟ کیا آپ کا مبتدا پیچھے جا سکتا ہے؟ Yes, it is possible، بالکل جا سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ لکھا ہے الطالب فی الفصل، اس کا ترجمہ ہم کریں گے طالب علم کلاس میں ہے۔ اب اگر ہم نے مبتدا کو ڈیلے کرنا ہے تو اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی فرسٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ کا مبتدا ہونے کی بجائے نکرہ ہو جائے، یعنی ڈیفینٹ ہونے کی بجائے انڈیفینٹ ہو جائے، تو ایسی صورت میں آپ مبتدا کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ اب ادھر الطالب فی الفصل تھا، طالب علم کلاس میں ہے، ہم نے کہنا ہے کہ کوئی طالب علم کلاس میں ہے، ہمیں اس کا نہیں پتا، یا ایک طالب علم کلاس میں، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ڈیفینیٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں طالب مبتدا بنتا اور فی الفصل کلاس میں۔ لیکن جب آپ کا مبتدا نکرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مبتدا کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اور جو شبہ جملہ خبر ہوتی ہے اس کو لازمی مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو لکھا طالب فی الفصل تو آپ کا جملہ غلط ہے۔ تو جب بھی آپ کو مبتدا نکرہ نظر آئے اور کہ آپ کی خبر شبہ جملہ اسمیہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کے پر لازمی ہے کہ آپ مبتدا کو ڈیلے کریں اور خبر کو مقدم کر دیں، ایڈوانس کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن جائے گا فی الفصل طالب۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کلاس میں ایک طالب علم ہے، کلاس میں ایک طالب علم ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خبر کو مقدم کرتے ہیں تو جملے میں ایمفیسس پیدا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھیں کیسے بولا ہے، کلاس میں ایک طالب علم ہے، اور اگر اس کو کہتے ہیں طالب علم کلاس میں ہے، لہجے میں فرق آتا ہے نا، یہ لہجے میں فرق ہوتا ہے جو آپ لفظوں کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں، یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور اس کو علم بلاغت کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اگر ہم کہتے ہیں الکتاب علی المکتبی، کتاب ٹیبل پر ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اسپیسیفک کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، معرفہ ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا، ہم نے کہنا ہے کہ ایک کتاب ٹیبل پر ہے، ایک کتاب، پتہ نہیں کون سی کتاب ہے۔ ایسی صورت میں کتاب سے کتابن چاہیے ہمیں۔ اب نکرہ مبتدا بنے گا تو مبتدا کو ہم ڈیلے کر دیں گے، اور خبر شبہ جملہ قائم مقام خبر لازمی ہوگی، اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ مقدم کر دیں گے، تو ہم کہیں گے علی المکتبی کتابن۔ اگلی سلائڈ پہ دیکھیں، اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کیسے آپ کو مبتدا مل سکتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، الطالب فی الفصل، جو بھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا ہے، طالب علم کلاس میں ہے۔ کیا الطالب کو بعد میں کر سکتے ہیں اور فی الفصل کو پہلے لے کے آ سکتے ہیں؟ بالکل ایسے لے کے آ سکتے ہیں، فی الفصل الطالب۔ اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کلاس میں طالب علم ہے۔ یہ اس کا کیا ترجمہ تھا؟ طالب علم کلاس میں ہے۔ اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ کلاس میں طالب علم ہے، لیکن ابھی بھی طالب علم آپ کا ڈیفینیٹ ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہارڈلی آپ کو نظر آتا ہے۔ جائز دونوں ہیں، دیکھیں ٹک لگا ہوا ہے نا، الاؤ دونوں ہے، گرامیٹیکلی غلط نہیں ہے، تو آپ نے ایمفیسس دے دیا اس میں صرف۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے، دوسرے کیس میں کیا ہوا ہے، آپ کے پاس مبتدا ہے ہی انڈیفینیٹ نکرہ، نکرہ کی صورت میں کبھی بھی آپ نے مبتدا کو پہلے نہیں نکلا، طالب فی الفصل کبھی نہیں ہے، یہ گرامیٹیکلی رونگ ہے۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس یہ دو آپشنس نہیں ہے، لازمی آپ کا مبتدا ڈیلے ہو جائے گا اور آپ کی خبر مقدم ہو جائے گی، فی الفصل طالب، کلاس میں ایک طالب علم ہے۔ آگے دیکھیں، تھوڑی سی اگزامپلس ہے قرآن سے، یہ دیکھ لیجئے۔ فیہا کتب قیم، فیہا اس میں، کتب کتابیں، اب یہ دیکھیں کتابیں آپ کو انڈیفینٹ نظر آ رہا ہے، نکیرہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی آگے صفت آ رہی ہے فیہا کتبن۔ اب یہ آپ کے پاس جو مبتدا تھا وہ انڈیفینٹ تھا اور آپ کی خبر شبہ جملہ خبر تھی، اسی وجہ سے ہم نے لازمی آپ کے مبتدا کو ڈیلے کرنا ہے اور خبر کو مقدم کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ہم نے بک 1 میں بھی پڑھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کا مبتدا معرفہ ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ڈیلے کیا ہے، کیوں ڈیلے کیا ہے؟ زور دینے کے لیے، زور دینے کے لیے۔ المشرق والمغرب للہ بھی بنتا ہے، اگر میں ادھر یہ لکھا ہوتا ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر اس کو لکھا جاتا المشرق والمغرب للہ، وہ بھی صحیح تھا، گرامیٹیکلی غلط نہیں ہے، اس کا مطلب بننا تھا مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے للہ وللہ المشرق والمغرب کیا، تو اب کیا ہے، اللہ اپنی آواز میں زور دے کے کہہ رہے ہیں۔
ہمیں اللہ کا لہجہ جب ہم قرآن پڑھیں گے نا اور جب ہم گرامر پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کس انداز میں بات کریں. دیکھیں اگر میں اپنے بچے کو کہوں پانی لے آؤ، نارمل سے کہا پانی لے آؤ، کیسے کہا؟ تاکید پر لفظ دونوں زور وہی اور تھے. تاکید. دیکھیں میں نے بچے کو پہلے پیار سے کہا پانی لے آؤ اور بعد میں غصے سے کہا اٹھا نہیں پانی لے آؤ، لیکن لفظ تو دو ہی تھے نا، پانی لے آؤ پانی لے آؤ. لیکن میرا لہجہ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اسپیچ ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو وہ اسپیچ میں جو لہجہ ہے نا وہ آپ کو گرامر سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ میم اس سے کیا لہجے کے ہے لیے تو کوئی ورڈ نہیں ہے نا، کوئی ورڈ نہیں ہے. میں نے کہا پانی لے آؤ، میں اگر آپ کو لکھ کے دے دیتی پانی لے آؤ، کیا مجھے بتا سکتے تھے کہ میں نے کس لہجے میں کہا اپنے بچے کو؟ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن گرامر کی عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف لفظ نہیں بتاتا، وہ آپ کو فیلنگ بھی بتاتا ہے، وہ نوعیت بھی بتاتا ہے، وہ کیفیت بھی بتاتا ہے، وہ انداز بیاں بھی بتاتا ہے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہے ہیں. تو جب اللہ نے خبر مقدم کی اور مبتدا مؤخر کیا تو اللہ تعالیٰ زور دے کے کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں میں کہتی ہوں کہ گرامر پڑھ کے ترجمہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اس ٹائم کس انداز میں آپ سے بات کر رہے ہیں. انگلش اردو کے ٹرانسلیشن میں نہیں پتہ چلتا جب تک آپ گرامر نہیں پڑھتے ہیں. میم یہ للہی ہے، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں للہ، ضروری. دیکھیں یہ نہیں کہیں گے کہ للہ تاکید کے لیے، آپ یہ کہیں گے کہ خبر کو شروع میں لانا تاکید کے لیے ہوتا ہے. خبر کو اگر آپ نے مقدم کر دیا، دیکھیں خبر کی جگہ کیا تھی، اول تو یہ خبر بھی نہیں تھی، یہ تو قائم مقام ہے نا جی، کہ خبر کی جگہ مبتدا سے پہلے تھی کہ بعد میں تھی؟ میم یہ بعد میں ہوتی ہے خبر. بعد میں ہوتی ہے. تو جب بھی آپ عربی زبان میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے نا تو وہ ترجمے میں چینج لے آئے گا، اس کی کوئی وجہ ہوگی. خبر کو ہم نے شروع میں کر دیا تو کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اپنے زور پیدا کر دینا، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. ٹھیک میم، جزاک. چلے الحمدللہ، چلے امبر آ جائیے. جی. چل اب آپ اس کو کریں اینالائز. فیہی حدیقۃ صغیرۃ، اس میں ایک چھوٹا باغ ہے. جی اس اس میں میں ایک ایک چھوٹا چھوٹا باغ باغ ہے. ہے. اب یہاں آ، پہ مجھے بتائیں حدیقتن صغیرتن کون سا مرکب ہے؟ آ، یہ مرکب توصیفی ہے. جی، اور یہ اور کیوں ڈیلے کیوں کیا اس کو؟ مبتدا ہے کہ یہ نکرہ ہے کیونکہ، اور کیونکہ یہ نکرہ ہے مبتدا اور معرفہ ہوتا، نکرہ ہے اس لیے ڈیلے کیا. اسی لیے اور ڈیلے کی. یہ ہمارا جار مجرور ہے، فریز ہے، وہ خبر مقدم، قائم مقام خبر مقدم جی، بن کے آئے گا. جب بھی آپ کا مبتدا نکیر آئے گا اس کو ڈیلے کرنا پڑے گا. اور شبہ جملہ موسٹلی ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، آپ کا ہمیشہ خبر شبہ جملہ ہی نظر آتی ہے آپ کو، یعنی جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ، اس صورت میں وہ مقدم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو مبتدا ہوتا ہے اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے تو اس کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے. جی ماشاءاللہ، آگے کریں. حاضی غرفتی، یہ میرا کمرہ ہے. سے حاضی مبتدا اور غرفتی میرا کمرہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں حاضے ہی کیوں آیا، حاضہ کیوں نہیں آیا؟ پہلے تو سارا حاضہ غرفت حاضہ، مطلب جو کمرہ مونس ہے، کیونکہ کمرہ مونس ہے. کمرہ اور مونس. خبر مبتدا، جی بالکل، اور خبر مبتدا کو کون سے دو پہلوؤں میں فالو کرتی ہے؟ جنس اور عدد. جنس اور عدد. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جنس اور عدد میں خبر جون سی ہے اس نے مبتدا کو دیکھنا تھا، تو مبتدا ہمارا واحد مونس تھا تو خبر بھی ہماری واحد مونس ہے. ماشاءاللہ، آگے کریں. فیہا نافذۃ کبیرۃ، یہ ادھر اس ختم ہو رہا ہے جملہ. جی اچھا وہ فیہا نافذۃ کبیرۃ و مروۃ جمیلۃ، جزاک اس اللہ. میں ایک بڑی کھڑکی اور ایک خوبصورت پنکھا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ اس میں پھر سے مبتدا مؤخر ہے، پورا ہوں پورا نافذۃ کبیرۃ و مروۃ جمیلۃ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر. ویری اور گڈ. فیہا جار مجرور ہے اور یہاں خبر مقدم قائم جی تو مقام. آپ مجھے بتائیں کہ کیوں انہوں نے خبر کو مقدم کیا یہاں پر؟ پھر سے کیونکہ جو ہمارا مبتدا ہے وہ نکرہ ہے. کیونکہ مبتدا ہمارا نکرہ ہے. ویری نکرہ گڈ. آپ مبتدا بتائیں، انالائز کریں مبتدا میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. نافذۃ کبیرۃ مرکب توصیفی ہے، اور مروۃ جمیلۃ بھی مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، فیہا نافذۃ کبیرۃ و مروۃ جمیلۃ. جمیلۃ. اچھا ابھی تک ہم نے کون کون سے مرکبات پڑھے ہیں امبر، ذرا بولیے. مرکب اضافی، ہوں مرکب اشاری، مرکب توصیفی، اور مرکب جاری یا جار مجرور. ہوں
اب ایک پانچواں بھی پڑھ لیتے ہیں آج، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی۔ یاد ہے آپ کو جب میں نے آپ کو جملے کی انالیسس کروایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، بتائیں امبر ذرا وہ دو وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو حرف جارہ اور مضاف الیہ، ایک حرف حرف جارہ کے جارہ، ساتھ اسم آئے گا جی تو ہوگا، دوسرا ویری مضاف گڈ۔ الیہ۔ آپ کو جب بھی حرف جارہ نظر آئے گا اس کا اگلا اسم لازمی مجرور ہوگا، اب چاہے وہ مبنی ہے، اس نے اعراب دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مجرور ہوگا۔ اور دوسرا جب بھی مضاف ہوگا اس کا نیکسٹ لازمی آپ کا مجرور ہوگا، سوری، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ۔ اس کے بعد میں نے آپ کو جب بسم اللہ کی ترکیب میں اور الحمدللہ کی ترکیب میں میں نے بتایا کہ ایک اور ہوتا ہے جو کہ مجرور تھا، رب العالمین، جب الحمدللہ رب العالمین، تو میں نے آپ کو کہا کہ رب کیوں مجرور تھا، تو میں نے آپ کو کہا یہ تابع ہے، فالو کرتا ہے، فالو کرتا، تابع کو انگلش میں کہتے ہیں فالوور۔ اب اس کے علاوہ اگر آپ کو حالت جر میں کوئی نظر آتا ہے وہ فالوور ہوتا ہے، جو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ فالوڈ ہوتا ہے۔ تو جو مرکب عطفی ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اس دن کہا تھا نا صفت، وہ تابع ہوتی ہے، کس کی تابع ہوتی ہے، کس کو فالو کر رہی ہوتی ہے، کون فالو ہو رہا ہوتا ہے، موصوف کو۔ مصروف اسی طرح جو مرکب عطفی میں دو پارٹس ہوتے ہیں، یہ کون سے ہوتے ہیں، جوائننگ ورڈز ہوتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں حرف عطف۔ حرف جارہ پڑھے تھے نا ہم نے، وہ جر کرتے تھے، تو حرف عطف کیا کرتا ہے، یہ جوڑتا ہے۔ اب یہ جوڑا ہوتا ہے، دو اسم کو بھی جوڑ سکتا ہے، دو فعل کو بھی، اور دو جملوں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ صرف اس میں جو دیکھنے والی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو جس کو وہ جوڑا ہوتا ہے نا اور جس سے جوڑا ہوتا ہے ان کے اعراب سیم ہوتے ہیں۔ اس ٹھیک نے ہے۔ جس کو جوڑا جا رہا ہے اس کے اعراب لینے ہیں، تو فالو کر رہا ہے نا اس کو، اس لیے اس کو بھی تابع کہتے ہیں۔ تو کون سا جو بعد میں آنے والا ہے وہ اپنے سے پہلے والے کو فالو کر رہا ہے، کس چیز میں، اعراب میں، اس کو کہیں گے حرف عطف۔ جس کو فالو کر رہا ہے، جو فالوڈ ہے، جس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کو کہیں گے معطوف علیہ، اور جو اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی کاپی کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے، اس کو کہیں گے معطوف۔ تو ایک تابع کون ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے جو کاپی کر رہی ہوتی ہے اپنے موصوف کو۔ دوسرا تابع کون سا ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے معطوف، یہ جو کاپی کر رہا ہوتا ہے واو سے پہلے والے کو، اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ۔ کس چیز میں کاپی کرنا ہے، اس کو یاد رکھیں، اعراب۔ اگر واو سے پہلے والا حالت رفع میں ہے تو اس نے بھی رفع لے لینی ہے، نصب میں ہے تو اس نے بھی نصب لے لینی ہے، جر میں ہے تو اس نے بھی۔ اب اگر یہ مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا، ان دونوں کو ملا کے مرکب بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی، ٹھیک ہے۔ تو نافذاتن کبیراتن یہ کیا تھا، نافذاتن تھا موصوف، کبیراتن تھی اس کی صفت۔ مونس صفت کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ آپ کا موصوف مونس تھا، اس نے چاروں پہلوؤں میں صفت میں اس کو فالو کرنا تھا۔ پھر آ گیا واو اور مرواحاتن جمیلاتن، یہ مرواحاتن جمیلاتن یہاں بھی کیا ہے، یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، صفت نے چاروں پہلوؤں میں کس کو فالو کرنا تھا، اپنے موصوف کو۔ یہاں میں یہ جمیلاتن جو انسا ہے نا یہ ہمارا تابع ہے، مرواحاتن جو انسا ہے یہ مطبوع ہے۔ یہاں جو کبیراتن ہے یہ ہمارا تابع ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، نافذاتن کو، یہ مطبوع ہے۔ اور یہ دونوں کون سے ہیں، مرکب توصیفی، یہ بھی مرکب توصیفی۔ اب ان کو واو نے جوڑ دیا، واو آ جائے گا تو اب ہم جب ترکیب کریں گے ہم کہیں گے یہ موصوف، یہ صفت، اور یہ مرکب توصیفی بنا، واو عاطفہ، پھر یہ موصوف، یہ صفت، یہ پھر مرکب توصیفی بنا، واو سے پہلے والا یہ مرکب توصیفی کیا بنا، معطوف علیہ، اور واو کے بعد والا یہ بنا معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے بنا مرکب عطفی۔ اور اب مرکب عطفی بننے کے بعد یہ کیا بنے گا، مبتدا مؤخر۔ اور مبتدا مؤخر کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ دونوں کون سے تھے، نکیرہ ہیں۔ اور فیہا کیا ہو گیا، جار مجرور، شبہ جملہ، خبر مقدم۔ تو یہ ہماری خبر مقدم آ گئی اور یہ ہماری مبتدا مؤخر آ گیا۔ اس میں ایک بڑی کھڑکی اور ایک خوبصورت پنکھا ہے، تو یہ آپ کا مرکب عطفی ہوتا ہے۔ اور مرکب عطفی میں صرف ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوں گے۔ اب یہ مبتدا تھا، اس کا اعراب کیا تھا، حالت رفع میں، کیونکہ یہ معطوف تھا اس نے اسی کے اعراب لینے تھے، یہ بھی حالت رفع میں۔ یہ آپ کا تابع کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تابع میں اور بھی چیزیں آتی ہیں، جیسے جیسے آئیں گی میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال یہی زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کو صفت، موصوف یا معطوف، معطوف علیہ ملتا ہے۔ ہم نے جو پڑھا تھا حرف، جی آپ ہی بتائیں، حرف کس کو کہتے ہیں، جو اپنا معنی خود نہیں رکھتا جو لیکن جب اس کسی کے ساتھ ملاتی ہیں تو دین وہ معنی دیتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ریفریش کریں، دیکھیں الا کا کیا مطلب ہوتا ہے، طرف تو اس کا معنی ہے کہ نہیں، نہیں، اس کا معنی تو ہے ہم، لیکن صرف طرف کہیں گے تو اس کا جی مطلب
تک اس کو جی تو جملے ہم میں کہیں گے استعمال نہیں ہاں کریں گے. تو ہم یہ کہیں گے جب تک یہ اسی کلمے کے ساتھ جڑتا نہیں ہے اپنا مفہوم نہیں بتا سکتا. ہاں مفہوم نہیں. اس کا میننگ تو ہے لیکن یہ اپنا مفہوم نہیں بتا سکتا تو اس کو کہتے ہیں حرف. حروف کی بھی بہت اقسام ہے. ابھی تک ایک پڑھی تھی اب ہم نے دو پڑھ لی. ایک ہوتے ہیں حرف جارہ. حرف جارہ کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو اسم آپ سے پہلے آتے جار ہیں اور مجرور اور فتح کا اسم دے کو کام دیتے ہیں. اچھا جی جو جار اپنے کا بعد کام آنے کرتے والے اسم کو اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے مجرور اسم سے پہلے آتے ہیں اور یہ آئیں گے لازمی اسم سے پہلے. اب آج ہم نے دوسرا حرف پڑھ لیا وہ کیا ہے؟ حرف عطف. کا حرف کام جارہ کرتے میں ہم نے پڑھے تھے 11 ہوتے ہیں ٹوٹل. فی، جی الا، من، من الا. الا ہاں اور لی بی بھی بھی پڑھا ہے اور پڑھ لی. بی بھی پڑھا ہے. لی جی یہ بھی پڑھ لیے. ٹھیک ہے تو ہم نے 1 2 3 4 5 6 پڑھ لیے. 11 ہیں. اور حرف عطف میں آج ہم نے صرف پہلا پڑھا ہے واو. واو کا واو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. تو اب آپ کو کیا فرق سمجھ آیا؟ جو حرف جارہ ہوتا ہے نا یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے. کیا حرف عطف کچھ کر رہا تھا؟ اعراب میں کوئی اعراب ایک جیسے. کوئی چینج لے کر آیا؟ واو واو زبر وا نہیں 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 لے آپ کر کو آتا. تو تو فالو نہیں اتنی لے کرتا کے ہے. آیا. جی کوئی چینج نہیں لے کے آتا. تو یہاں سے آپ ایک چیز اور سمجھے. حروف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عاملہ ایک ہوتے ہیں غیر عاملہ. عاملہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے کلمہ پر عمل کرتے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں اس کو چینج کر دیتے ہیں اس کے اعراب کو. آپ مجھے بتائیں کہ حرف جارہ عاملہ ہوئے کہ غیر عاملہ؟ ہوں گے جارہ کیونکہ عاملہ یہ ہوئے. جار دیں گے تو یہ چینج ہی کرے گا عاملہ نا لفظ کو. حرف جارہ کو ہم کہتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں عاملہ ہوتے ہیں. ٹھیک جی ہے. اور جو حرف عطف ہے کیا اس نے کوئی اعراب میں چینج کیا اپنے بعد آنے والے اسم نہیں کو؟ نہیں کیا. نہیں یہ ہوتے ہیں یہ غیر غیر عاملہ. عاملہ ہے. غیر عاملہ ہوتے ہیں. تو حرف جارہ صرف عمل کرتا ہے حرف عطف عمل نہیں کرتا. اس کے علاوہ بھی حروف ہیں کافی سارے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے بک میں آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. چلیں ادھر ہی کلاس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.